السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں گزارش کروں گا قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جنرل سیکریٹری ہیئت ائمہ مساجد علماء امامیہ جناب اصغر شہیدی صاحب سے کہ انشاءاللہ وہ تشریف لائیں اور ان کے کلمات عالیہ سے ہم سب انشاءاللہ مستفید ہوں گے اس سلسلے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ الدائم الابدی علی اعدائهم اجمعین الان الی قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے ایام ولادت سیدہ کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد، اور آنے والے ماہ رجب اور پہلی رجب کو امام باقر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد آپ تمام مومنین کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں۔ مجھے یہ دعوت دی تھی قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سید نسیم حیدر زیدی صاحب نے کہ یہاں پر بچوں کی جو اچھے نمبر لائے ہیں ان کے تقسیم انعامات ہیں، لیکن ایک بہت ہی خوشائن بات یہ ہے کہ بچوں کو تو انعامات دیے ہی گئے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام ہے، بہت ہی خوشائن کام ہے جو بتایا مجھے، جب شروع میں عمران صاحب نے بھی اس بارے میں بیان کیا کہ اتنے بچے تھے اور اتنا ہم چاہ رہے تھے لیکن نہیں ہوا، ہم نے پھر کم کیا اور ساری چیزیں ہیں۔ یہ خود بڑی خوشائن بات ہے کہ اس علاقے میں کہ جو مومنین کا ایک علاقہ ہے، اس میں ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں اتنے انہماک سے وسائل کی محدودیت مشکلات کے باوجود بھی جو ہے وہ اتنے اچھے طرح سے نمبر لے کر آ رہے ہیں۔ اور ابھی ایک اور تعجب میرے سامنے آیا، جب پہلے نمبر کا آ رہا تھا کہ پہلے نمبر پہ آئے گا، پہلے نمبر پہ آئے گا، ہمیشہ ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ بچیاں آتی ہیں پہلے نمبر پہ وہ بچہ آیا، شاید اس کو بھی توقع نہیں ہوگی اس لیے وہ شاید نہیں آیا آج، ٹھیک ہے؟ تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک تعجب خیز بات ہے، خوشائن بھی ہے، تعجب بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کہ بھائی جیسے کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ نویں جماعت کے اندر پہلے نمبر پہ آیا۔ ہم نے یہ دیکھا اس بات کو کہ الحمدللہ یہاں پر جو مہمانوں کو بلایا گیا فلور کے اوپر، وہ بچے اپنی جگہ ایک حسن رکھتے ہیں، لیکن دوسرا حسن میں نے یہاں دیکھا کہ ہم تو صرف یہاں پر جعفر طیار کے سمندر میں موتیوں کا نظارہ کرنے آئے تھے، یہاں تو ہمیں لال و جواہر بھی نظر آ گئے۔ یہ اساتذہ جنہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں انہماک سے کام کیا، خدمات کو انجام دیا، تعلیمات دے رہے ہیں، اور میں سلام تو ان کو بھی کرتا ہوں، ویسے تو سب کو سلام ہے، لیکن میں تعجب کر رہا تھا وہ جو جعفر طیار سے اٹھ کر جاتے ہیں اورنگی قصبہ کولنگی وہ بھی 12 سال سے جا رہے ہیں۔ بڑی ہمت ہے، بڑا حوصلہ ہے، اور واقعاً یہ کنسسٹنسی اور یہ تسلسل جو ہے یہی انسان کو ایک عزم دیتا ہے، اور یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہے۔ اور مجھے بہت اچھا لگا اس بات پہ کہ جس طرح سے مختصر ہی صحیح لیکن بہت ہی مفید تعارف کروائے، میرے لیے تو بہت کچھ سیکھنے کا تھا، لیکن یہاں پہ جو آئے ہوئے بچے ہیں انہیں بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو افراد جن کے ہاتھوں سے آپ سرٹیفکیٹس لے رہے ہیں، انعامات لے رہے ہیں، یہ بھی ان آپ سے زیادہ مشکلات سے نکل کر اس مقامات تک پہنچے ہیں، اور آپ کو صرف یہاں تک نہیں پہنچنا، آپ کو ان سے بھی آگے جانا ہے۔
یہ جو شیلڈ دی گئی باقر العلوم، باقر العلوم ایک بہت بڑا عنوان ہے، یہ لقب جو ہے امام علیہ السلام کا، یعنی علوم کو شکافتہ کرنا، یعنی علوم کی جسے کہتے ہیں ہم اردو زبان میں بال کی کھال نکالنا، اور یہ بغیر تحقیق کے، بغیر اس میں کام کیے یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی انسان جسے آج ہم کہتے ہیں کہ ریسرچ، چاہے وہ پی ایچ ڈی کرے یا نہ کرے، لیکن ریسرچ ورک میں جانا، دقت کرنا، آج جس چیز سے ہمیں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ ریسرچ ورک۔ ایک چیز اور بھی عمران صاحب نے کہی تھی، بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہیں انہوں نے، حالانکہ جذبات میں کہی ہیں اور اچھے جذبات میں کہیں۔ عمران صاحب توجہ نہیں فرما رہے، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، کوئی تو تعریف کرنے والا، سب کی آپ نے ماشاءاللہ تعریفیں کی ہیں، لیکن خود آپ جو ہے وہ قابل تحسین اور تعریف ہیں کہ جو انہوں نے یہاں پر اس لائبریری کو زندہ رکھا ہے اور زندہ کیا ہے، اور ماشاءاللہ ایسے پروگرامات یہاں پر کیے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں مولانا سے یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا ہم ٹھیک ہے آ نہیں پاتے، لیکن یہاں کی کبھی کوئی خبر ملتی ہے، نیوز ملتی ہے یا کوئی اشتہار آتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس بات کی، اور سیکھتے ہیں بعض دفعہ آگے فارورڈ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، دیکھو جعفر طیار لائبریری میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو جعفر طیار نے، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بھر کے اندر ایک ایسا کام کیا اس لائبریری کے اندر جو شہر بھر میں مجھے نظر نہیں آتا، میرے علم میں نہیں ہے۔ یہاں کی یہ ٹیم بہت اہمیت رکھتی ہے، اور انشاءاللہ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ باقر علوم جہاں تک یہ بات کرتے ہیں، اور ایک اہم چیز ہے جس کی طرف اشارہ ہوا گفتگو میں یہاں پر کہ کون سا سبجیکٹ لیا جائے۔ نہ کیمسٹری، نہ ہی جسے کہتے ہیں کہ آئی ٹی، نہ ہی بزنس، ایکچولی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا ہی چاہیے کہ اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ بچے میں ایپٹیٹیوڈ کس چیز کا ہے، وہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہاں یہاں مجھے معلوم ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے بھی پروگرامز میں ہوتے رہنا چاہیے، لیکن یہ بڑا اہم ہے کہ ہمارے 9th 10th کے جو افراد ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے کام تسلسل کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ یہ کام ہو، اور نہ فقط بچوں کے لیے ہو بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی ہو، اس لیے کہ 9th 10th کے اندر موسٹلی زیادہ تر ڈیسیشن میکر والدین ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی اس بات کو سمجھانا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس کی طرف کہ میری توجہ نہیں تھی اس کے بعد جو کیمسٹری کی بات کی انہوں نے۔ ہاں کیمسٹری کے اس میں بالکل کیمیکلز کی ہمارے پاس مارکیٹ ہے، اسی طرح سے بہت ساری مارکیٹ ہیں، اور ہر ملک ترقی اسی پہ کرتا ہے۔ آپ کی ذاتی کامیابی تو ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والی ایمرجنگ فیلڈز کیا ہیں، کہاں پر گیپس آئیں گے، اور اس کی طرف رہنمائی کی جائے۔ ایک اہم گیپ جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ علوم قرآن اور محمد و آل محمد کے جو علوم ہیں اس کے اندر تحقیق کا، اس کے اندر غور و فکر کا بھی مقام ہے۔ وہ بھی ایک ایسا راستہ ہے جس کی طرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انسان ساز ہے۔ یہ جو حوزہ علمیہ قم ہو، نجف ہو، یا حتی پاکستان کے مختلف حوزہ ہوں، مدارس ہوں، اس میں 18 سے 20 بنیادی علوم کو پہلے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ریسرچ کے مراحل میں انسان جاتا ہے۔ اور الحمدللہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، جو افراد، جو علماء آتے جا رہے ہیں، مزید اس میں پیش رفت کرتے ہیں اور ریسرچ کے ساتھ آتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے مختلف فیلڈز کے اندر ہم اپنے بچوں کو تشویق کرتے ہیں، ان کے رجحانات کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ایک علم وہ ہے، وہ علم کہ جو امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جسے پھیلایا۔ امام پنجم 5 خلفاء کے زمانے میں تھے، یعنی 5 جابر افراد کو انہوں نے، جن کے مقابلے میں امام ڈٹے رہے،
اور امام علیہ السلام کا جو ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، صرف تشیع کے لیے نہیں تھا بلکہ اسلام کی بقا کے لیے تھا۔ یعنی آج جو بھی دین کسی بھی شکل میں کسی بھی مکتب فکر میں ہے، اس کی اصل اور بنیاد اگر علوم کی ملے گی تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ملے گی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ حتیٰ شبلی نعمانی نے بھی اس بات کو، جہاں پر کتاب اپنی لکھی ہے، نعمان نامہ ہے غالباً کتاب کا نام، جس میں جناب ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہے، ان کا نام نعمان تھا، جس کے بارے میں جب وہ امام کی خدمت میں بیٹھے تو امام وہاں پر شاید کھڑے ہونے چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کے جواب سے ملتا ہے کہ نہیں امام آپ نہ کھڑے ہوں، میرا دو زانو آپ کے سامنے، آج آپ کے سامنے دو زانو بیٹھنا ایسا ہے جیسا اصحاب کا رسول اللہ کے سامنے تھا۔ یہ وہ مقام تھا ہمارے ائمہ علیہ السلام کا، جو بنیاد ہم کہتے ہیں کہ تشیع کی بنیاد امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے رکھی ہے، نہیں، تشیع کی نہیں ہے، اسلام کی بقا کے لیے، اس کی بنیادوں کے لیے جو چیز بیان کی گئی ہے۔ سلسلہ قادریہ کو اگر آپ دیکھ لیں، سلسلہ چشتیہ کو اگر آپ دیکھ لیں تو انہی ائمہ کو تو سب مانتے ہیں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ ائمہ کو صرف علوم کے لیے مانتے ہیں، فقہ کے لیے مانتے ہیں، عرفان کے لیے مانتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ اپنی مختلف الہی معرفت کے لیے مانتے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے ہیں وہ الہی قیادت کے لیے تسلیم نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، یہ امام ہے، ہر چیز کے امام ہے، ہر بات میں امام ہے۔ امام یعنی رہبر، لیڈر۔ تو علوم کا بھی آئے گا تو ان اہل بیت کے افراد سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوگا۔ اگر تقوی اور زہد کی بات آئے گی تو ان سے بڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہوگا۔ اگر ہم قیادت الہی اور اسلامی کی بات کرتے تو ان سے بہتر کوئی قائد ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ اگر اس عصمت کہ اس مقام کو اگر ہم اس وقت جو اہل تشیع کا ایک طر امتیاز ہے اس کو ہم رکھ بھی دیں اور مسلمانوں کے مجموعی اور عمومی علوم اور ان کے عقائد کے اعتبار سے بات کریں تو ہمیں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ بہرحال میں وقت بہت زیادہ نہیں لوں گا، مجھے بہت زیادہ اس بارے میں خوشی ہوئی کہ میں نے ان بچے اور بچیوں کو دیکھا جو یہاں آئے، اور یقین جانیے میرا دل باغ ہو گیا جب میں نے یہاں پر پڑھے لکھے ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچررز، ہمارے اساتذہ جنہوں نے یہاں پر خدمات کی، بچوں کو دی یہاں پر، اور خود انہوں نے خدمات دے بھی رہے ہیں۔ اور میں نے نسیم حیدر صاحب سے اس بات کو کہا کہ میرا کیونکہ تعلق فاطمیہ ایجوکیشن نیٹ ورک سے بھی ہے، اور کوشش ہماری ہے کہ ہم فاطمیہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چارٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ دعا کریں کہ جلد سے جلد جو ہے یونیورسٹی ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے مسائل ٹیکنیکل سے زیادہ سیاسی مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ یعنی اہل تشیع کے ساتھ دعا کریں کہ یہ جلد سے جلد ہو جائے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ایسے فورم کے اوپر ہمارے جو اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر جمیل حسن کاظمی صاحب، ایک معنی شخصیت ہے، اکثر افراد انہیں اچھی طرح سے پہچانتے ہوں گے، بہترین انسان، نفیس انسان، پڑھے لکھے انسان کے جو بہت ہی اچھے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات سے استفادہ کریں، آپ کو دعوت دیں وہاں پر، اور وہاں پر آپ بھی شریک ہوں تاکہ استفادہ کیا جا سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بالخصوص قبلہ علامہ ڈاکٹر نسیم حیدر زیدی صاحب کا کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اور مجھے دعوت دی۔ واقعاً مجھے بہت زیادہ یہاں پر آ کے خوشی ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔